إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے. اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی حصہ قرآنی کی روشنی میں رمضان و قرآن کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. ماہ رمضان کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ گزر گیا. 3 اشروں میں سے پہلا اشرہ، 3 دہائیوں میں سے پہلا دہائی
یعنی شروعاتی 10 دن گزر گئے، 11ویں روزے کی تکمیل میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دوسرے مہینوں کے بالمقابل رمضان اور بھی زیادہ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ 10 دن کیسے گزر گئے احساس بھی نہیں ہوا، لیکن 10 دن ہم نے کیسے گزارے تھوڑی دیر میں اس کا احساس اب کر سکتے ہیں۔ جس طرح عام دنوں کو گزارتے ہیں، اگر ہم نے اسی طرح رمضان کے دنوں کو گزار دیا ہے تو در حقیقت ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے رمضان کے فیوض و برکات سے فائدہ اٹھایا ہے حد الوسع حد المقدور، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی نہیں۔ رمضان اور قرآن ایک علم ہے، دوسرا عمل ہے، ایک تھیوری ہے، دوسرا پریکٹیکل ہے۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو جہاں ایک مسلمان قرآن کے خلاف کسی آدمی کی بکواس کو سننا گوارا نہیں کرتا، اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان بھی ہمارا اس طرح گزرے کہ اس میں کوئی بھی عمل ہمارے لیے خلاف شرع نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جنوری سے دسمبر تک کے مہینوں کا نام ہمیں معلوم ہے، لیکن محرم سے لے کے ذی الحجہ تک کے مہینوں کا نام اکثر و بیشتر کو معلوم نہیں، الا ماشاء اللہ۔ انگریزی سال کی شروعات جنوری سے اور اس کا خاتمہ دسمبر پر، اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام سے اور اس کا خاتمہ ذی الحجۃ الحرام پر۔ ان تمام مہینوں میں سے قرآن مجید میں کسی مہینے کا نام نہیں آیا ہے۔ اگر کسی مہینے کا نام آیا ہے تو اس کا نام رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر رمضان کا نام یوں ہی نہیں آیا، بلکہ رمضان کا نام اگر آیا ہے تو رمضان میں کی جانے والی عبادت یعنی روزے کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، جس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کاش کہ ہم ان حکمتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے اور اس کے مطابق عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے۔ غور کیجئے گا اسی آیت پر، اس آیت کے چند جملوں پر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔
ویسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانی جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی وہ سب کے سب رمضان کے مہینے ہی میں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہو، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس دی گئی ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا ہے، یہ ساری کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس سے رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا۔ دوسری چیز، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا۔ یہ قرآن ہے کیا چیز؟ یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، تعویذ گنڈے بنانے کے لیے نہیں ہے، یا کچھ لوگوں کو بلا کر دکان و مکان میں خیر و برکت کا کہ دعا کرا لینے کے لیے نہیں ہے۔ خیر و برکت تو قرآن کے نتیجے میں نازل ہوتی ہی ہے، لیکن اصل مقصد رمضان میں قرآن کے نزول کا کیا ہے؟ اس مقصد کو قرآن نے وعدے کیا ہے، اسے گرہ لگا لیجئے، گانٹھ لگا کر یاد کر لیجئے، تاکہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی مل سکے اور عمل بھی کر سکے آپ۔ پہلی بات، ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ آج اگر مسلمان قرآن مقدس پر اپنی جاگیر سمجھتا ہے، یہ اس کی بنیادی بھول ہے۔ یہ قرآن صرف آپ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے جس خطے میں انسان آبادی ہو، انسان بستا ہو، ہر انسان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے اندر تقوی و طہارت کی خوبی ہوتی ہے۔ چنانچہ شروع میں آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اللہ کی جانب سے اترنے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ متقی سے مراد السائرین الی التقوی، یعنی جو لوگ تقوی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے اسے رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں پر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ متقیوں پرہیزگار بن جائیں۔ گویا قرآن تقوی کا راستہ دکھاتا ہے اور روزہ انسان کو متقیوں پرہیزگار بناتا ہے۔ حکم دیا گیا تقوی کا راستہ یہ ہے، اور رمضان نے دکھا دیا کہ تقوی کا راستہ پہ چلنا ہو پہلے روزہ رکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ تقوی کا راستہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ھدی للناس، یہ الگ سی بات ہے کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہدایت کا سر چشمہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے۔ اب اگر کوئی انسان قرآن کے ہدایت نامہ ہونے پر اعتراض کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف کوئی دوسرا راستہ چلتا ہے اور اپنے راستے کو صحیح بتانے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو قرآن اس کے بعد ایک جملہ اور بھی جوڑتا اور کہتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ قرآن ہدایت کی واضح دلیل پر مشتمل ہے۔ بینات، کھلی ہوئی دلیل، ایسی دلیل کہ جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن بینات من الہدیٰ، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے خلاف کوئی انسان کارروائی کرنا چاہتا ہے، اس کے بالمقابل کوئی اپنا راستہ دکھانا چاہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے راستے کی
بنیاد صحیح سمت کی طرف نہیں ہے، تمہارے راستے کی بنیاد غلط ہے۔ اگر تمہیں صحیح راستہ چاہیے، اور میں دلیل کے ذریعے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہی قرآن ہوں جو صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہوں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، ہدایت کی واضح نشانی اس کے اندر موجود ہے، اور اسی پر بس نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مبنی پر حقیقت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہے۔ تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کی تمیز پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی تیسری صفت بیان کی، الفرقان، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے، جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کرانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ کیسے؟ جب ان تین صفتوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو جو انسان بھی صحت و تندرستی کے ساتھ اس مہینے کو پا لیتا ہے، اس کے ذمے اس مہینے کا مکمل روزہ رکھنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، رمضان کا قرآن سے کیا رشتہ ہے، یا قرآن کا رمضان سے کیا رشتہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عام طور سے دیکھا جاتا ایک مہینہ ہی کے لیے صحیح قرآن اور رمضان کے رشتے کو انسان عظیم رشتہ سمجھتا ہے، اور دونوں کے ساتھ اچھا ویوہار اور اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ رمضان کے روزہ کی شروعات سے پہلے انسان اپنے عقائد و نظریات کو درست کرتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تراویح کی نماز کی ادائیگی کے لیے، قرآن مقدس کو سماعت کرنا، اس کو سننے کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے جس دن روزہ رکھا جائے گا اس کی رات میں تراویح پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ اسی قرآن نے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس قرآن سے رشتہ تو جوڑ لے ہم۔ انسان حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ جس کو شعور دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ حافظ قرآن کے زبان سے قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو روزہ کل رکھیں گے، تراویح رات ہی میں پڑھیں گے۔ اس لیے انسان اس سے رشتہ جوڑتا ہے کہ روزہ رمضان قرآن کی وجہ سے۔ دوسری چیز، رمضان کی جتنی صفتیں ہیں اور جنہیں انسان برتتا ہے، کی جانے والی عبادتوں میں دل لگاتا ہے، اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کا حکم قرآن پہلے دے چکا ہے، ان چیزوں کا حکم قرآن آپ کو دے رہا ہے۔ جیسے نماز کا حکم ملا، عام دنوں میں نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں نماز کے عادی ضرور بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو توفیق ملتی ہے اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور مہینوں اور برسوں جاری رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رمضان کی شروعات آپ نے اس نیت سے کی ہوگی کہ جو ماضی میں غلطیاں ہو گئی ہم اسے بھلاتے ہیں، السرنو زندگی کی شروعات کرتے ہیں، اور آئندہ مستقل قرآنی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کرتے ہیں، اور اس کی شروعات رمضان کے روزے سے اور دیگر عبادات سے بجا لاتے ہیں۔ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں،
اور آدمی کو دیکھا جاتا اس رمضان میں اگر وہ نماز پکڑا ہے تو نماز پڑھتا ہی چلا جاتا، الا ماشاء اللہ۔ یہ سارا معاملہ نیت پر موقوف ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم عبادت ہے، جو دوسرے مہینے میں فرض نہیں ہے، نفل کے طور پر آپ مہینوں میں رکھیے کہ ہفتوں میں رکھیے، اس کا حکم، اس کی اجازت ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن فریضے کے طور پہ نہیں ہے۔ اس عبادت کا نام ہے الصوم، روزہ۔ اس روزہ کو رمضان کے مہینے میں آپ رکھتے ہیں فریضے کی حیثیت سے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، صرف انسان کھانے پینے سے رک جائے اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر اسی کا نام روزہ ہوگا تو برادران وطن بھی برت رکھتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے نہیں ہے، اس کو بھی روزہ کا ثواب ملنا چاہیے۔ بلکہ حدیث نبویہ کی روشنی میں آپ عقیدہ رکھیے کہ جتنی بھی عبادتیں مستقل کی جاتی ہیں، چاہے دن میں ہو، چاہے رات میں ہو، چاہے کسی مہینہ میں ہو، چاہے سال میں ہو، ان ساری عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ فلاں فلاں اعمال کے ثواب تم لکھ دو۔ 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں رکھا جانے والا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو لکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یا الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح کے انداز سے پڑھے گئے۔ کیا مطلب؟ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ فرشتہ تک کو پتا نہیں ہوتا کس ایک روزہ کے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بدلہ اور ثواب عطا کرے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بلکہ اس کی دوسری عبارت پڑھتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ کے بدلے کے طور پر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ جس عمل کا بدلہ اللہ ہو جائے اس اللہ کے بندے کا کیا پوچھنا۔ تو کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں، یا روزہ میرے لیے ہے، میں اس روزے کا بدلہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ میں ہی تمہارا بدلہ بن گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جانیں گے تو روزہ رکھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، اور تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں کیا ہے اور ایسا فیصلہ اور ایسا بدلہ دینے کا فیصلہ کیوں کیا، تب سمجھ میں آئے گا۔ اب نماز پڑھتے ہیں 10 20 50 100 آدمی آپ کو دیکھتا ہے، آپ گھر سے کرتا پائجامہ اچھا کپڑا پہن کر ٹوپی چڑھا کر یا اس ارادے سے مسجد پہنچتے ہیں، علاقے کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، مسجد کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کی نیت کیا اللہ کو معلوم ہے، اگر دکھانے کے لیے آئے تو گئے کام سے، لیکن دیکھتا آدمی تو ضرور ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہوں گے۔ نماز ایک ایسی عبادت جس میں دیکھا جا سکتا ہے اور آدمی دکھا بھی سکتا ہے۔ اخلاص والی نماز بھی ہو سکتی ہے اور دکھانے کی بھی نماز ہو سکتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، نماز پڑھنے والے کے لیے ہلاکت ہے جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں،
آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے. ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے بڑا نمازی بنتا ہے دکھانے کے لیے آیا ہوا ہے، بالکل نہیں، کیونکہ دل کا حال آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. لیکن نماز کا معاملہ ایسا ہے اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے. صدقات و خیرات کا مسئلہ ایسا ہے جس میں دکھانا کم از کم دو آدمی کے درمیان ہوتا ہی ہے. آپ نے دیا، کسی نے لیا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اپنے بھائی کو ہم زکوٰۃ دیں گے، بتانا ہوگا کہ زکوٰۃ کی رقم ہے. مت بتائیے. اگر بھائی آپ کا زکوٰۃ لینے کا مستحق، آپ زکوٰۃ دیجئے. آپ دے رہے ہیں، آپ کا بھائی سے ہی دیکھ تو رہا ہے. بہرحال زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمے کی گواہی دیتے ہیں. اس گواہی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آدمی کے سامنے آپ نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہے. دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن زبان سے آپ نے اس کا اظہار کیا. سب سے بڑی عبادت انسان حج کرتا ہے، 10-20 دن 30-40 دن لگ جاتے ہیں اس میں. لمبا مال خرچہ بھی ہوتا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں آپ حج کے فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں. بے شمار لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. جذبہ کیا ہے؟ حاجی صاحب کہلائیں گے، نمازی صاحب کہلائیں گے، زکاتی صاحب کہلائیں گے، فلاں فلاں صاحب کہلائیں گے. اگر ایسا ارادہ ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو گئے. اور ایسا ہو جانا اس میں کوئی مستبد نہیں ہے، عقل سے کوئی دور بات نہیں ہے کہ نماز میں آپ کو انسان دیکھتا ہے، زکات میں انسان آپ کو دیکھتا ہے اور حج میں بھی آپ کو دیکھتا ہے، بلکہ کلمہ شہادت بھی آپ کو دیکھتا ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے. آپ کھا لیا اور منہ بنا کے سب کے سامنے افطار میں حاضر ہو گئے، آدمی سمجھے گا روزہ سے ہے. لیکن اب روزہ ہے کہ نہیں ہے وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے. ایک انسان روزہ رکھا، عورتیں کھانا بنا رہی ہے، کھانے کا من کیا، ارے مرد لوگ شام کو کھائیں گے، چلو کچن میں تھوڑا سا ہم خود کھا لیتے ہیں. کون دیکھنے آتا ہے، کون پوچھنے آتا ہے. آپ گھر میں رہتے ہیں، گھر کا دروازہ بند کیا، کچھ کھا پی لیا، جوس پی لیا یا کسی چیز کے ذریعے طاقت و توانائی حاصل کر لی، کون دیکھنے آتا ہے. رمضان کے روزے کا ثواب، اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ بندہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. یعنی قرآن نے حکم دیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خالص کرے. تو خالص عبادت کا اگر کوئی نمونہ کوئی عبادت ہے تو عبادت کا نام روزہ ہے، کیونکہ ساری عبادتوں میں دکھانا شامل ہو سکتا ہے، روزہ میں دکھانے کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدلہ رکھا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اچھے اعمال کیجئے لیکن دکھاوے سے پرہیز کیجئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ شیطان ڈال دیا کہ بھائی تم جماعت میں شامل ہوتے ہو، لوگ کہیں گے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. بہت سے لوگ ہم اسی لیے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آفس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا دکھاوا ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسجد کی حاضری آپ کے لیے لازم و ضروری ہے. بغیر عذر شرعی کے اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آفس میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اب بے نمازی تصور کیے جائیں گے. آپ کے دل میں تو دکھانے کا جذبہ نہیں نہ ہے، لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے دیجئے، ورنہ ساری عبادتیں کل عدم بیکار قرار دے دی جائے گی، کیونکہ ساری عبادتوں میں دیکھنے دکھانے کا معاملہ ہوتا ہے. اگر دل آپ کا صاف اور پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے آپ ریا و نمود کے جذبے سے کرتے ہیں کہ خلوص للہ کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے اس بھول میں مت رہیے
کہ مسجد میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے. بھائی بڑا نمازی بن کے دکھائیے, نیت اخلاص کے ساتھ ہو, تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کی اولاد بھی مسجد آئے, آپ کے دوست احباب مسجد آئے, بلکہ انہوں کو پکڑ کے لائیے. اور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اگر کوئی انسان جماعت چھوڑتا ہے اور نماز اذان ہو جاتی ہے, کچھ مصلی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ فرماتے لقد ہممت امرا, میرا جی چاہتا ہے کہ مصلی امامت پر اپنی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں. کوئی گھر میں آگ لگا دے گا تو کیا بخش دیجیے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنے کا اظہار کیا, میں اسے بے نمازی گھر میں آگ لگانے کا جذبہ رکھتا ہوں اور اس کا خیال کرتا ہوں. یہ الگ سی بات ہے کہ گھر میں عورتیں رہتی ہیں جن کے لیے جماعت میں آنا ضروری نہیں ہے, گھر میں بچے رہتے ہیں جس پر نماز فرض نہیں ہے, ان عورتوں اور بچوں کی بنیاد پر بے نمازی گھروں کو بخشا جاتا ہے, ورنہ آگ لگا دینے کی بات ہے. تو شیطان کے بھول بھلائیے مت جائیے کہ نماز پڑھنے سے لوگ دیکھیں گے دکھاوا ہو جائے گا. نہیں, جس طرح روزہ رکھتے ہیں آپ, مسجد میں افطار کرنے آئیں گے تو لوگ سمجھیں کہ روزہ ہے تبھی تو روزہ دار ہے تبھی تو افطار کرنے آیا ہے, لیکن دل میں کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے آپ نیک نیتی کے ساتھ مسجد آئیے اور لوگوں کا خیال مت کیجئے کہ لوگ کیا سوچیں گے, آپ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں. بہرحال بتانا تھا کہ قرآن نے جس چیز کا علم دیا ہے, رمضان نے اس کا پریکٹیکل آپ سے عمل کروایا ہے. اخلاص کا حکم دیا گیا, روزہ اخلاص کے ساتھ رکھ رہے ہیں. نماز کا حکم دیا گیا, نماز کی پابندی کر رہے ہیں. صدقہ و خیرات کا حکم دیا, صدقہ و خیرات کی پابندی کر دیں. روزہ صبر کا مہینہ ہے, رمضان کے روزے میں بطور خاص صبر کا مہینہ قرار دیا گیا. روزہ زیادہ صبر کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک ساری چیزیں آپ کے پاس کھانے پینے کی موجود ہیں, لیکن آپ نہیں کھا سکتے ہیں, بھوک سے بے چینی ہو رہی ہے, پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے, دقت و پریشانی کا سامنا ہے, لیکن آپ نے روزہ رکھا ہے کہ ہم کو شام تک تو پورا کرنا ہی کرنا ہے. صبر کرتے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان صبح سے لے کے شام تک بھوک برداشت نہیں کر سکتا ہے تو کوئی انسان فاقہ مستی کی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ کئی دن تک اس کے پیٹ میں کھانا نہیں آتا. یہ تاثر دلاتا ہے رمضان, اور یہ خیال دلاتا ہے رمضان کہ ایک دن بھوک کے نتیجے میں تمہیں دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. ان غریب و مفلس و نادار اور مجبور و لاچار انسان کا کیا حال ہوگا جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں. افطار کا سامان تو جمع کرتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے اپنے پڑوس کے غریبوں کو بھی دیکھ لیا جائے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ انسان بظاہر تقوی کا راستہ اپناتا ہے, اللہ رحمتوں کا برکھا برسا دیتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. شہر و دیہات کے لوگ اگر اللہ پر ایمان لا کر متقی و پرہیزگار بن جائے تو آسمان سے برکت کے دہانے کھول دیں گے. دیکھ لیجیے رمضان کے مہینے میں انسان متقی و پرہیزگار بننے کا ارادہ کرتا ہے, روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے, ہر انسان کے دسترخوان پہ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھل فروٹ پہنچا ہی دیتا ہے. ادھر حقیقت اس تقوی و طہارت کا نتیجہ ہے. اب خود غور کیجئے گا کہ رمضان میں آرام و سکون کے ساتھ آپ کا کام بھی ہوتا ہے اور آرام و سکون کے ساتھ اللہ کی بندگی بھی ہوتی ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کا آپ نے ارادہ رکھا ہے. اگر سال بھر اسی انداز کے ارادہ رکھیں گے تو جو اللہ رمضان میں دے سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے. اس لیے قرآن کے احکام کو مانیے, اور رمضان جو ایک مہینے ہم سے عمل کروا رہا ہے, تربیت اور مشق کروا رہا ہے, اس مشق میں خلوص للہ پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح رحمتوں کا برکھا برساتا ہے اور برکتوں کا نزول کرتا ہے. کہتے ہیں رمضان المبارک بابرکت, سراپا بابرکت ہے. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک برکت ہی برکت نازل ہوتی ہے, جس میں سکون ہے, وقار ہے, عزت و احترام ہے, اور علاوہ اس کے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اپنانے کے بعد انسان کامیابی کے اعلیٰ منازل کو طے کر سکتا ہے. اس لیے جو دن گزر گئے, جو دن ہمارے پاس ابھی باقی ہے, انہیں قرآن کی تعلیم کی روشنی میں انجام دینے کی کوشش کریں. آنکھ سے بھی روزہ رکھیے, کان سے بھی روزہ رکھیے,
زبان سے بھی روزہ رکھیے، دل و دماغ سے بھی روزہ رکھیے، ہاتھ سے بھی روزہ رکھیے اور پاؤں سے بھی روزہ رکھیے، گویا سر سے لے کے پیر تک جسم کے سارے اعضاء و جوارح سے بھی روزہ رکھیے، کیونکہ سارے اعضاء و جوارح کو بھوکا پیاسا تو آپ نے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے سارے اعضاء و جوارح سے روزہ نہیں رکھوایا ہے۔ کیسے؟ غلط چیزیں تو دیکھ ہی رہے ہیں، چگلی غیبت تو کر ہی رہے ہیں، غلط باتیں سن ہی رہے ہیں، غلط بات بولتے ہی ہیں، غلط کام کرتے ہی ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کیجئے، تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے کیا حکم دیا تھا اور رمضان میں کیسی تربیت ہم نے حاصل کی ہے۔ میرے بھائیوں، 10 دن ہمارے گزر گئے، ہمارے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اس حدیث کی روشنی میں بات سمجھنے کی کوشش کیجئے اور بات ختم ہوتی ہے کہ من قام رمضان یا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جو انسان رمضان میں قیام اللیل تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، یا ایمان کے ساتھ اور احتساب نفس کے ساتھ، اپنا محاسبہ کے ساتھ کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، رمضان سے پہلے ہمارے اندر حالات کیسے تھے، رمضان کی شروعات میں حالات میں تبدیلی کیسی آئی، ایک روزہ گزرا ہم کس طرح کے حالات سے دوچار ہوئے، دوسرا روزہ گزرا کیسی تبدیلی ہمارے اندر آئی، تیسرا روزہ گزرا کیسا بدلہ ہمارے اندر آیا۔ اس احتساب کے ساتھ اگر روزہ رکھیں گے تو روزانہ ہر روزہ کے بعد آپ کے اندر وہ خیال پیدا ہوگا کہ فلاں فلاں اچھے کام ہیں ہمیں کرنا چاہیے، فلاں فلاں برے کام ہیں ہمیں پرہیز کر لینا چاہیے۔ یہ ہے رمضان اور یہ ہے قرآن۔ تو رمضان نے باضابطہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے اعمال سکھلایا، یعنی قرآن نے اعمال سکھلایا، رمضان نے عمل کرنے کا طریقہ بدلا دیا۔ اسی طریقے میں ایک چیز شامل کر لیجئے کہ قرآن جو رمضان میں اترا ہے، جس کی فضیلت پر مشتمل رمضان کے روزے ہیں، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ہدایت کے سرچشمے کو بند کر کے مت رکھیے، اپنا دروازہ بھی کھولیے، اپنی کھڑکی کھولیے اور اپنے دل کے دریچے اور دیوار اپنے دل کو کھول کے بھی رکھیے، اور علاوہ اس کے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے پوری کائنات تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ برادران وطن تک قرآن مقدس کے ترجمے پہنچائیے، ان کی دعوت و تبلیغ کا خاص خیال کیجیے۔ ہدایت نامہ ہے، اس ہدایت نامہ کا پرچار ہونا چاہیے، گھر میں سمیٹ کے نہیں رکھنا چاہیے، بند الماری میں یا بالکل غلاف میں ملحوق کر کے رکھ دیا گیا کہ جسے ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، دوسروں کو پڑھانے تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اگر ہدایت نامہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے، اس ہدایت نامے کے پرچارک بنیے اور اس کی تبلیغ و ارشاد کے ذمہ دار بنیے۔ کوئی انسان آپ کے خلاف بولتا ہے تو قرآن مقدس سے اس کا مسکت اور دندان شکن جواب دیجیے اور یہ بتائیے الفرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، دنیا صحیح ہے کہ غلط ہے تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ کون انسان جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں راستہ دکھا ضرور سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کی عظمت سمجھنے اور اس روشنی میں رمضان کے فیوض و برکات کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ الہی پوری دنیا میں مسلمان پریشانی سے دوچار ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو خاتمہ کر دے۔ اس رمضان کے مہینے میں خصوصی دعا ہماری الہی فلسطین کے بھائی بہنوں اور بچوں کے لیے ہے، جس رمضان کے مہینے میں بغیر کھائے پیے بھی اللہ کی عبادت مصروف، الہی ان کی پریشانی کو دور فرما دے، الہی ان کے جذبہ جہاد کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ دین و ایمان پر وہ قائم ہے، اس کے قیام کی فضیلت بھی اسے عطا فرما دے اور اس کے خیر خواہ اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتا ہمارا خاتمہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین رب العالمین۔